بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، 3 ٹاپکس ہیں. کمپریہنسولی اور پریسائزلی آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلا ٹاپک بھی وہی ہے کہ ایران کے معاملے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو دوبارہ ایک اسکلیٹڈ ٹینشن ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، چونکہ اس پہ کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ٹاپک ہے. دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن فائل کی ہے، اور رٹ پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے کوئی 20-25 دنوں کی محنت کے بعد. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مائٹ ڈسٹرکٹس ہیں، 2010 میں جو 7th NFC ایوارڈ ہوا، اور بعد میں جب 25ویں ترمیم ہوئی تو اس کو مرج کر دیا گیا ان ڈسٹرکٹس کو، تو 2018 سے لے کے آج تک ان کا حصہ انہیں ادا نہیں کیا گیا، جس میں ان کے بقایا جات 964 ارب روپے کے بنتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے NFC کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو اپروچ کر لیا ہے. دوسرا یہ ٹاپک ہے. تیسرا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ آئل کی پرائسز ہیں، یہ کتنی فیزیبل ہیں، اور اس کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیٹرول پمپس پہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. یہ 3 ٹاپکس ہیں. اس میں ریفائنری آخر میں وہ بھی ایک ٹاپک ہے، اسی کے اندر اس کو کور کر لیں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ امریکہ ایران کے اوپر جو پیش رفت ہے جنگ کے حوالے سے اور پھر مذاکرات کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے تو ابھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی مہتاب صاحب، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹینسیفائی، شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، ایک بات کا جواب دیں. کوئی 10 دن کے لیے دوبارہ جنگ بندی کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی اس سے بھی میں آنا ہی لگا تھا، لیکن آپ نے وہ اچک لی بات مجھ سے. تو پہلے تو یہ بات کر لینا ہو کیا رہا ہے کہ وہ وعدہ خلافی ایران کی طرف سے ہوئی یا امریکہ کی طرف سے ہوئی، MOU کی خلاف ورزی. لیکن حملے مسلسل اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طرف سے بھی ہو رہے تھے. ایران بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کو اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس نہیں کرنے دیں گے اپنی مرضی کے بغیر. تو یہ 2 چیزیں جو چلتی رہیں تو ایسکلیشن وہاں سے بڑھی، جب وہاں پہ انہوں نے کچھ جہازوں پہ انہوں نے کچھ پروجیکٹائل وغیرہ گرائے یا ان کو روکنے کی کوشش کی. اب امریکہ کی وہی پلان B والی کوشش ہے. اسرائیل تو ہمیں خاموش نظر آ رہا ہے کہ باقی جو ممالک ہیں ان کو گھسیٹ کے اس طریقے سے لایا جائے کہ بحرین ہے، کویت ہے، باقی ممالک ہیں کہ جناب علی پھر سے دوبارہ ہم ان کو آپس میں لڑا کے انگیج کریں. اب ایک یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے جو ہم نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ آپ ان کے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں یا جو نیول کمیونیکیشن سسٹمز ہیں اور وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز سے ریلیٹڈ جو ان کی سپلائی لائن ہے، وہ ساری اس کو وہ گریجولی آہستہ آہستہ بمبارڈمنٹ کے ساتھ، میزائل کے ساتھ ہٹ کر کے تو وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے پیش رفت کی بات کی، یہ قطر کی بھی طرف سے بھی کوشش ہو رہی ہے، اعلان ہوا ہے ان کی طرف سے بھی کہ دونوں ممالک بیٹھیں دوبارہ. پاکستان بھی شاید در پردہ کوشش کر رہے ہیں، سننے میں آیا، بلکہ ایرانی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو ادھر ہی ہیں، رات کو شاید وہ واپس چلے جائیں، 2 روزہ دورے پہ ہیں یہاں پہ وہ. تو اس میں بھی محسن نقوی جو وزیر داخلہ پاکستان کے ہیں شہزادہ، انہوں نے کہا ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر وہ لے کے آئے ہیں. کوشش یہ ہے کہ دوبارہ سے ٹاکس شروع ہو جائیں. اور ٹاکس پہ جو آپ نے بات کی 10 دن کی، جو انٹرسٹنگ اس میں ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس MOU کی دوبارہ بحالی کے لیے 10 دن کا وقفہ کر لیا جائے. یعنی کہ حالات تو یہ ہیں دونوں طرف باد اعتمادی کے اور مسٹرسٹ کے، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے گریجولی بڑھ رہا ہے. کیونکہ جو کنڈیشنز فلفل کرنی چاہیے تھی MOU کے ذریعے امریکہ کو، انہوں نے بھی نہیں کی. اور جو 60 دن کا وہاں پہ وہ ایک فری آف کاسٹ وہ چیزوں کو جانا تھا، اس میں جو امریکہ نے ایک کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کی کہ انہوں نے عمان والی سائڈ سے کچھ جہازوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نکالتے رہیں تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ایران کا حصہ ہے جنہیں وہ بائی پاس ہو جائے، اور اس طریقے سے وہ سپلائی لائن ادھر کی چلتی رہے. پھر انہوں نے نیول بلاکٹ کا اعلان کر دیا. پھر اب مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزید کر دیا. جو اس میں ایک اچھی کہہ لیں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی بہت سے لوگوں کی نظر میں کہ جو ایران کا مطالبہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز چونکہ وہ 21 کلومیٹر کی جو ہے پٹی، وہ کہتے ہیں ایران اور عمان کی مشترکہ، یہ ایک اہم بات ویسے میں
آپ کے گزارش کر دوں آپ بھی اس پہ رائے دیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ 21 کلومیٹر کی پٹی جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی کی اجارہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ 60 دن کا ایم او یو سائن ہو گیا، اس کے بعد ایران نے اپنا کنٹرول وہاں پہ رکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ جو گزر رہے ہیں یہ عمان کی جو ٹیریٹری ہے اس سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایران کی ٹیریٹری کو نہیں مان رہے اور اسی بات کو عمان کی ٹیریٹری بنا کے وہاں پہ آپ ایک نیا پیسج کریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کیوں نہیں ہے؟ اچھا، میں آپ کو اپنی رائے کا اظہار کروں، اصل میں اور اسے اور ایک آخری چیز جو وہ بھی اہم ہے کہ 17 ابھی تک جو خود امریکن نیوز پیپرز اور ان کی جو پینٹاگون کی اور امریکن جو ادارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق 17 امریکی فوجی مارے گئے ہیں اس جنگ میں، اور تقریباً 1700 ایرانی ان کے مطابق، جو کہ ایران تو کہتا ہے بہت زیادہ تعداد ہے، اور 300 سے زیادہ یا 300 کے لگ بھگ جو امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے اس لحاظ سے دیکھیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں بنیادی جو مسئلہ ہے جی وہ یہ ہے کہ ایم او یو کی انٹرپریٹیشن کے اوپر ایشو ہے۔ اسی انٹرپریٹیشن کے تحت انہوں نے جب وہ جو راستہ ہے نکالنے کی کوشش کی تو بیسیکلی وہ انڈرمائن کر رہے تھے ایرانین اس کو حکمیت کو اور ایران کی جو وہاں پہ فورس ہے اس کو، اس کے نتیجے میں دوبارہ سے ایک ٹینشن اسکلیٹ ہوئی ہے، اور یہ اسکلیشن جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اصل مسئلہ یہ ہے کیا امریکنز یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ گراؤنڈ آن ٹروپس یا ٹروپس آن گراؤنڈ، بوٹس آن گراؤنڈس کہتے ہیں، جی، وہ اتارنا چاہتے ہیں یا اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں۔ نہیں یہ آپ اس نہیں طرح آپ دیکھیں، ایران کے باپ اتنا نہ بولا کریں۔ مجھے دیکھیں، مجھے بات کرنے دیں نا، ذرا ٹرائی کریں نا۔ ابھی تو چند لاشیں امریکن جو فورسز ہیں ان کی پہنچی ہیں، ذرا گراؤنڈ ٹروپس آن گراؤنڈ اتاریں تاکہ ذرا بات آگے بڑھے۔ لیکن کوشش کر بھی سکتے ہیں، وہ کریں ایسی نا۔ کوئی بات نہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، چائنا نے پچھلے دنوں پاکستان کو ایک میسج بھجوایا ہے، اور وہ میسج یہ تھا کہ اگلے 48 یا 72 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں جا کر دوبارہ سے یہ کوشش کریں کہ پاکستان کے رول کے ذریعے امریکہ اور ایران دوبارہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائیں۔ اور یہ میسج جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے، ڈپٹی وزیر اعظم جی، وہ جو اے آئی کی کانفرنس پہ گئے تھے کانفرنس پہ گئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، جی۔ اب اس کے بعد ایرانین پاکستان آئے ہیں، اور یہ جو دوبارہ سے نیگوسیشنز کی بات چل رہی ہے، یہ بیسیکلی چائنا کا اس کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب زیادہ سگنیفیکنٹ رول ہے، چونکہ چائنا کے پاس کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن ایسی ہے کہ جو میں یہ بات کر رہا تھا نا وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں باہر ہے وہ جائیں گے واپس، وہ لے کے جائیں گے، لیکن ایران کی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی اسٹریٹ ہے کہ امریکہ کو روکا جائے۔ کیا پاکستان امریکہ کو روک سکتا ہے خلاف ورزی کرنے سے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، اصل میں سوال یا یہ ہے، قدر روک سکتا ہے؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا امریکنز اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول لے سکتے ہیں؟ میں کوشچن مارک ہے، کیا اپنے ٹروپس آن گراؤنڈ جو ہے وہ اتارنے کے لیے امریکہ یہ رسک لے سکتا ہے؟ کیا امریکہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر وہ اپنے ٹروپس کو اتاریں تو وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یا ایک بہت بڑے نقصان کی طرف وہ آگے بڑھیں گے؟ یا ایک طویل جنگ کا جو وہ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سب وہ سے سارے بڑا سوالات ہیں جن کو ہم میرا خیال ہے کہ آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بالکل۔ ایرانی انٹیریئر منسٹر واپس جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ڈسکشن ہوں گی اس کا آؤٹ کم کہیں نہ کہیں سے ہمیں پتہ چل جائے اچھا، گا۔ ایک اس کا اثر میں پاکستان کے بارے میں ہاں آپ کو جی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کی بلاکڈ ہے جی اس کا ایک اثر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی پاکستان نے RLNG کی اسپاٹ بائنگ کی ہے، اور سنس مارچ سب سے مہنگی وہ کارگو جو ہے نا وہ پاکستان نے خریدا ہے، وہ ہم سینٹرل ایشیا سے لیا ہے شاید۔ جی، کوئی $21 سے زیادہ MMBTU جو ہے وہ اس کی پرائس ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5-6 ماہ 3-4 سے 5 ماہ کے دوران صحیح کہہ سب رہے ہیں، سے لیکن مہنگی۔ بات وہی ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، پھر آگے آ جائے گی پیٹرول پہ جی،
کہ آپ وہ اس کو جو اسٹوریج کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پہلی جو قطر سے آپ نے لی تھی وہ بیچ ڈالی آپ نے, جی اب آپ وہاں پہ اسپاٹ بائنگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے لیے کچھ آپ یہاں پہ سسٹم بناتے تو شاید عوام یہاں پہ کچھ بہتر حالت میں ہوتے. بھائی جان, اس کا اثر دیکھیں نا, یہ بھی پاکستان کا جو ہے, ایک میں اور مثال دے دوں. جی پاکستان کی جو پاور جنریشن ہے وہ جون کے دوران پاور جنریشن گری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو مختلف شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے. ایک تو پاکستان کا آر ایل این جی کم ہونے کی وجہ سے وہ جو پاور پلانٹس آر ایل این جی پہ چل رہے تھے ان کی پروڈکشن کم ہوئی. دوسرا, تربیلا جو پروجیکٹ تھا اس میں خرابی پیدا ہوئی تو وہاں پہ جو ہائیڈرو پاور جنریشن تھی وہ بھی کم ہوئی. اس پہ پاکستان کو شفٹ کرنا پڑا فرنس آئل کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائسز پھر اسکلیٹ ہونی شروع ہو گئیں, تو اس کے نتیجے میں ان کی پرائسز کے اندر اضافہ ہوا. اسی وجہ سے صرف جون کے مہینے میں 14 سے 15% پاکستان کی کاسٹ بڑھی ہے پاور جنریشن کی, اور اسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی آپ کو مختلف شہروں کے اندر, خاص کر اتنی شدید گرمی میں, چلیں آج تو بارش ہو گئی, آج سے چند دن پہلے تک بڑی شدید گرمی میں رات کو کئی گھنٹے کی لیکن لوڈ ہم تو شیڈنگ ہو رہی اسٹوریج کی تھی. بات کر رہے تھے, خیر کہ ہم اس میں فیل ہوئے شاید, اور اس کے بعد ایران سے تیل کی بات ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے. تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ریفائنریز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, ماڈیفائی کیا جا رہا ہے, یہ سارا سسٹم اب کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بجٹ میں 2-3 تجاویز آئی تھیں جس میں اپ گریڈیشن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ کچھ $6 بلین کی انویسٹمنٹ کھڑی ہے. اس میں کچھ ٹیکس کی ایگزمپشنز اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی, اور اس پہ $6 بلین کی انویسٹمنٹ بتایا گیا وہاں پہ کہ وہ کھڑی ہے. یعنی وہ انتظار میں ہے کہ یہ جو موجودہ ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے. آپ کے, میں دیکھنے والوں کو اطلاع ان کے تک پہنچا دوں, آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ 1997 کے بعد پاکستان میں آج تک کوئی ریفائنری نہیں لگی. لاسٹ میرے خیال میں پارکو تھی جو آپ کے جو خانے وال سائڈ ہے اس پہ, ملتان بالکل وہاں پہ انہوں نے کی تھی. تو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ریفائنری پاکستان میں نہیں لگی. تو اب بڑی ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کی جائے. اور آپ بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ فائنانس منسٹر جو کہ آج کل واشنگٹن کے دورے پہ ہیں, 3 روزہ, انہوں نے بھی وہاں پہ مختلف کمپنیز سے اکوپمنٹس کے بارے میں کوئی وہاں بات پہ چیت کی ہے. امریکن کمپنی سے ملے ہیں, اس سے یہ بھی لگ رہا ہے شاید کیا امریکن کمپنی سے دیکھیں اپنے لحاظ سے ماڈیفائی کریں گی, یا وہ اوور آل انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جو ادھر کی ریفائنریز ہیں, قطر کے آئل کی, سعودی عرب کے آئل کی, کویت کے آئل کی, اس کی بھی, یا آپ ایرانین. امریکہ سے تیل لینا چاہ رہے ہیں آپ آگے جا کے, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے امریکن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ کارگوز منگوائے تھے, اور میرے خیال میں ہم زیادہ ڈیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو ایک اور بحث چل رہی ہے آج کل. وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا جو آئل ہے اس کی اپنے اوپر اپنی ڈپینڈنس کم کرنی ہے, اور جو چائنیز الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کی اپنے اوپر اپنی ریلائنس بڑھانی ہے. اچھا, چائنیز ہائیبرڈ گاڑیاں BYD آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2000 گاڑیاں پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. کی تو ریلائنس برداشت نہیں کر رہے گھروں میں, تو یہ ریلائنس کہاں سے آپ برداشت کر لیں گے؟ خیر چھوڑیں یہ باتیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی تیزی سے یہ آئل مارکیٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے. لیکن ریلائنس بہت کم سارے کریں. چیلنجز ہیں, اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا. ہمیں بتائیں خیبر پختونخوا, پھر پیٹرول کی بات کر لیں جلدی سے. اچھا, خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی آج سے کوئی 20-25 دن پہلے. اس پہ مختلف اعتراضات لگتے رہے, اور فائنلی یسٹرڈے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے فار ہیئرنگ. اس میں جو بنیادی پلی انہوں نے لی ہے, وہ پلی یہ لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25ویں ترمیم کے بعد جو مائٹ ڈسٹرکٹس تھے وہ حصہ بن گئے کے پی کی پروونس جن کا, کا الحاق جو ٹرائبل ایریاز تھے ہمارے, بالکل فاٹا اور پاٹا. اچھا, اب اس میں پرابلم یہ ہے سر جی کہ اس کے نتیجے میں وہاں کی آبادی, ایریا اور وہ ساری چیزیں اس میں تبدیلی آئی. بقول کے پی کی گورنمنٹ کے کہ 964 ارب روپیہ 2018 سے لے کے آج تک ان کا بنتا ہے, جو کہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے پاس چلا گیا, جو کہ ان کا حصہ ہے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل حکومت یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے اور اس کو ملا کر جو کے پی کا حصہ ہے وہ بننے کے بارے میں اپنی ورڈکٹ جو ہے وہ دے. ایک اس میں اور اضافہ میں کر دوں, جو لاسٹ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی بجٹ سے پہلے, اس کے منٹس میں ایک چیز کا کے پی کی حکومت اقرار کر رہی ہے اور ایک چیز سے انکار کر رہی ہے. جو انکار کر رہی ہے میں پہلے بتا دوں, کل مزمل اسلم صاحب نے اس کے بارے میں ایک باقاعدہ بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گرانٹ ان ایڈ 1032 ارب روپیہ یا 1100 ارب روپیہ حکومت نے کہا ہے کہ پروونسز اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اس سال کے بجٹ میں. ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. جو جس بات کا اقرار کیا ہے انہوں نے کہا جی نیشنل اکنامک کونسل میں اس منٹس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر دسمبر تک یہ فیصلہ این ایف سی کا نہیں ہوتا تو وفاقی حکومت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ کہے گی کہ آپ مائی ڈسٹرکٹس کو جو 25ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق شامل کریں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا حصہ بنا دے. انہوں نے کہا ہے اسی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہم گئے ہیں اور ہم نے انہیں یہ بتایا ہے اور انہیں بتائیں گے مزید کہ وفاقی حکومت کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. یہ منٹس موجود ہیں جس میں دسمبر تک انہوں نے ویسے ہی اعلان کرنا ہے. تو ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ اس فیصلے سے کے پی کی حکومت کو آگاہ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ کے پی کی حکومت تھوڑا سا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا راضی کرنے کی کوششوں کے اندر مصروف ہے. وہ کیسے راضی کرے گی؟ اسی لیے جو عمران خان کی سسٹر نے بیان دیا ہے نا پچھلے دنوں, اس سے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ راضی کیسے کر لیں گے؟ یہ تو رائٹ مانگ رہے ہیں 956 ارب روپیہ 964 ارب روپے. ہاں تو یہ تو وہ تو دیکھیں نا, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی نیا آرڈیننس جاری کرتے ہیں فرض کریں تو ود ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تھوڑا سا, اصل میں جو کورٹ کے پاس گئے ہیں وہ ود ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. ہاں چلیں خیر میں 2 چیزیں اس پہ بیان کر دوں جلدی سے اپنی رائے. ایک تو ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے. دیکھیں جب ڈسٹرکٹس مرج ہوئے تھے اس وقت بڑا زور شور اٹھا تھا. بالکل. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ وہ اس وقت بھی ٹیررزم کا ایشو تھا سارا. بالکل. اور چیزیں تھیں کہ جناب ان کو سیٹلمنٹس کو ہم بنائیں گے, پورا ایک علاقہ بنائیں گے, آبادیاں بنائیں گے, ترقی ہوگی, سب کچھ ہوگا, انفراسٹرکچر ہوگا. وہ آگے سے کچھ نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو ان کی یہ جو پٹیشن ہے اٹ سیلف اس وقت جو وفاقی حکومت کی یا وفاقی حکومت چلانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی خواہش کے برعکس ہے. کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ریورس ہو, جس کی انڈیکیشن جس کی باتیں ہم سنتے ہیں ریورس ہو. بھائی وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو واپس کیا جائے, یہ پرانے سٹیٹس پہ چلے جائیں یہ جو ضلع ہیں. کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کے پی پہ اس طریقے سے ان کا کنٹرول ڈیوائڈ اینڈ رول میں آ جائے گا اور وہ فیڈرل کے انڈر جب ہوں گے تو ان کا کنٹرول وہاں پہ زیادہ ہوگا. تو ایک کوشش تو آپ نے بارہا یہ بیانات بھی سنے ہوں گے, خبریں بھی پڑھی ہوں گی. ان کی تو کوشش جو این ایف سی اور جو ہم 28ویں ترمیم کی بات کریں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ ریورس ہو. نمبر 2 ایک منٹ 25ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورے زور و شور سے سامنے آ کر نہیں, لیکن پیچھے کھسر پسر کے ذریعے جو لوگوں کو مختلف میسیجنگ کرتی ہے اس میں 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں جناب. 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا چاہتے ہیں, این ایف سی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ختم کریں گے تو ظاہر ہے این ایف سی کا بوجھ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا نا. لیکن یہ اب آپ کو پتہ ہے یہ منال والا ریسٹورنٹ ہے اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے. جو پٹیشن ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی, الاؤ کر لی, اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ منال کو بحال کر دیں. اس میں انہوں نے سول کورٹ کو کہا ہے کہ جناب یہ جو لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا بٹوین آرمی اینڈ سی ڈی اے اس کو آپ سالو کر لیں, پھر وہ جس کے پاس جگہ آئے گی وہ فیصلہ کر لیں منال کیا کرنا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے یہ کاپ چلے تو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہہ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سوال گندم جواب چاہنا ہی نہ کوئی آ جائے, اینڈ پہ آپ کہتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا.
کیا ہو سکتا ہے ویسے؟ اب لیٹس سی جب وہ پروسیڈنگس ہوگی. اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ 25 دن کی ریلیکٹنس دیکھ لیں اگر ایکسیپٹ کرنے کی, اس کو پٹیشن کو الاؤ کرنے کی, 20-25 دن لگے ہیں. ہاں تو پھر آگے بھی بڑا کچھ ہوگا اس میں, تو کئی اس میں کمپلیکیشنز آئیں گی. دیکھتے ہیں خیر یہ کیس کیسے چلتا ہے. انٹرسٹنگ ہے. وہاں کے لوگوں کو یقینی طور پہ رائٹس ملنے چاہیے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور صوبے کا اس کا حق ملنا چاہیے. اچھا ویسے وفاقی حکومت جو ہے نا مائٹ ڈسٹرکٹس کے لیے ہر سال پیسے تو رکھتی تھی. ہاں جی. اب پتہ نہیں اس میں کتنے یوٹیلائز ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, یا ویسے احسن اقبال صاحب تو آج کل ایک بڑی شد و مت سے باتیں کر رہے ہیں. ہاں لیکن اس میں انہوں نے وہ جو لاسٹ پروگرام ہم نے کیا تھا ایک میسج بھجوایا ہے مجھے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری باتیں تو کر رہے ہیں, ایک چیز انہوں نے جو جس کا حوالہ دیا ہے اس پروگرام کے بارے میں انہوں نے کمنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے ہم نے پی ایس ڈی پی پہ جتنی ایلوکیشن ہمارے پاس تھی وہ ساری کی ساری 100% یوٹیلائز کر لی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں انہیں, پہلے 11 ماہ میں 578 ارب روپے خرچ ہوئے. ڈیٹا یہ بتا رہا ہے, میرے پاس ڈیٹا موجود ہے, میں آپ کہیں گے تو آپ کو دکھا دوں گا. آخری مہینے میں جون میں کوئی پر لگ جاتی ہیں, کوئی کام تیز ہو جاتا ہے, پتہ نہیں ہر فائل کو سپیڈ لگ جاتی ہے, یہ پتہ نہیں کیا لگ جاتا ہے. 578 سے وہ یکدم ایک مہینے میں 842 ارب روپے پہ پہنچ گئے. یہ صرف جون میں صرف وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ آپ این جی اوز کے پاس چلے جائیں, آپ باقی اداروں کے پاس چلے جائیں, یہ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سال ختم ہونے والا ہوتا ہے, کام کیے نہیں ہوتے, دیکھتے ہیں کتنے پیسے بچ گئے ہیں یار, چلو جلدی جلدی سے کچھ ایکٹیویٹیز کرو, ادھر لگا دو ادھر لگا دو, تاکہ وہ جس نے دیے ہوئے ہیں واپس نہ ہو جائیں یا کہیں لیپس نہ ہو جائیں پیسے. یہ ٹیکنیکل اس میں گیم ہوتی ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے, یہ 300-350 ارب روپے 300 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں یہ افیکٹولی استعمال ہوئے ہوں گے؟ وہ چلے وہ کاغذ انہوں نے بھر دیے, اللہ کرے افیکٹولی استعمال ہوئے ہوں. میں یہ اس پہ آ جائیں خیبر پختونخوا پہ آخری بات پہ, پیٹرول کی پروگرام ہو گیا لمبا, سیاسی مسئلہ بھی ہے نا. یہ جو ہم مرج ڈسٹرکٹس کی بات کر رہے ہیں اور پاٹا اور فاٹا کی, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اور 15 سال سے کہہ لیں, اب تقریباً 13 سال سے کے پی کی حکومت ہے, کہ پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی سے آپ کی لڑائی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ چاہتے نہیں کہ وہاں پہ فنڈز اور کنٹرول جو ہے وہ وہاں پہ وہ ان کی مرضی سے لگے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل کہہ لیں کہ پولیٹیکل ریزن ہے, ٹیکنیکل پولیٹیکل ریزن. تو دیٹ از وائی ایک ریزن جو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بائفرکیشن کی جا رہی ہے, وہ بھی یہی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ ان کی پاور کو وہاں پہ ہم بریک کر دیں تھوڑا سا. خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پیٹرول کی پرائسز ڈیلی آپ نے کروا دی ہیں, یہ دوسرے تیسرے دن ہوا کرے گی, اوگرا کی لسٹ پہ آ جایا کریں گی. یہ ڈیلرز پہلے مان نہیں رہے تھے, پھر یہ ملے ہیں علی پرویز ملک صاحب سے, تو انہوں نے بڑا ماشاءاللہ ان کو کنونس کر لیا بھائی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اب اس کے مجھے پلس اینڈ مائنس بتائیں. یہ سارا میں کچھ لٹرم پٹرم ڈیلی والا کیا جلدی سے. میں کچھ پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکے گی, یہ ہفتے میں 4 دن ہو سکتے ہیں. وہی 2 سے 3 دن ویکینڈس پہ انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم. وہی نا, تو جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے اس کے بجائے وہ منڈے کو جو ہے وہ ہو سکتی ہے, پھر ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کو پھر کر دی, پھر وہی چلتی رہی. وہی جو ہے تو ہفتے میں 2 دفعہ ہو جائے گی, ایک دفعہ تین دفعہ کم از کم 3 سے 4 دفعہ. اب پرابلم یہ ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کراچی سے ایک ٹرک یا کوئی بھی کنٹینر یا کوئی بھی چیز بک کروائی. اب ہفتے میں 3 سے 4 دن یا 5 دن میں اس نے یہاں پہ پہنچنا ہے اسلام آباد میں. کیا وہ کس طرح سے میرے ساتھ طے کرے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اچھا ایک مثال اور, آپ نے پیٹرول ڈلوایا ایک پیٹرول پمپ سے رات کو, پیٹرول کی قیمت تھی 100 روپے. جب 105 روپے ہو جائے گی تو وہ خوش ہوگا, پیٹرول پمپ والا خوش ہوگا آف کورس. لیکن جس دن قیمت کم ہوگی اس دن وہ کیا کرے گا؟ بالکل. اصل میں بات یہ ہے, اصل ایشو تو وہی ہے. دیکھیں کہ جو سپلائی لائن ہے اس میں آپ ڈیلی بیسس سے سپلائی نہیں دے رہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. دوسری بات یہ آپ نے کہا وہ سٹوریج ہوتی ہے, وہ اپنے لیجرز کو امپروو کرنا شروع کر دیں گے, وہ اوپر پیسے رکھ لیا کریں گے, بھائی یہ 1000 روپیہ 2000 5000 پیٹرول کا اوپر رکھ رہے ہیں, بڑھا تو واپس, نہ بڑھا تو واپس, بڑھا تو ہمارے. یہ عجیب سی ٹرانسپورٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے, باقی جگہوں پہ بھی بزنسز کا بھی یہی مسئلہ ہوگا جو انرجی والے کنزیوم کرنے والے ہیں. میں نے علی پرویز ملک صاحب سے ریکویسٹ کی, اور اس پروگرام کے توسط سے میں دوبارہ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پریکٹیکلی یہ نظر نہیں آ رہا
کیا چلتا کہتے ہوا ہیں کام. وہ ویسے تو وہ ریکویسٹ سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کہتے کیا ہیں آگے؟ میں دوبارہ سے یہ ان کے سامنے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے معروضی حالات کو سامنے رکھیں اور اس Sorry. کا جو حل ہے وہ آپ ہفتے میں 2 دن کر دیں. ہاں ابھی میرا خیال ہے اناؤنس انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ہوگا 2 دن نہیں، میرا خیال ہے 2 سے 2.5 دن اسی طرح ٹھیک ہے نا. یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ 4 دن یا 5 دن کرنا چاہتے ہیں، 4 دن کم از کم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں وہ ہے. کہیں گے تو صحیح، لیکن روزانہ یہ ہوگا نہیں. وہ اپیرنٹلی انہوں نے کہہ دیا، لیکن روزانہ وہ کریں گے نہیں، میرا یہ خیال ہے. ویسے ہم نے بھی علی پرویز ملک صاحب سے کچھ ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آپ ان کو کسی نے بلا ہی لیں یہاں پہ. بلا کے نہیں، میں نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے، میں نے اس دن انہیں اسلام کا میسج بھجوایا ہے، مجھے جواب آ گیا. وعلیکم. لیکن میں اصل میں جو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے، یہ ان کو بلائیں نا تو بات اور کرتے ہیں، کتنا آتے رہتے ہیں پریکٹیکل ٹی کے وی ساتھ چینل پہ. ساتھ آپ لوگوں کے لڑائیاں مت کروائیں. دیکھیں یہ لوگوں یہ کی لڑائیوں پازیٹیو، میں ہاں لیکن چیز کنورٹ پازیٹیولی ہوگی. اگر پازیٹیولی بھی اس کو دیکھیں ویسے مہتاب صاحب، تو پبلک کے لیے تھوڑا سا بہتر اس لیے ہے کہ یہ جو ہولڈنگ ہے یہ رکے گی. آپ سپلائی چین کو کٹ کر دیتے تھے، آپ پٹرول ہی نہیں دیتے تھے. کب پر دیکھیں جس جمعرات کو یہ اعلان ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیں کتنا پینک پھیلا ہوا تھا پوری مارکیٹ میں، جناب پتہ نہیں 50 روپے بڑھ جانا ہے، لائنیں لگ گئی تھی پیٹرول پمپوں پہ. یہ جو وہ کرتے ہیں سارا کچھ ذخیرہ اندوزی اور روک کے بلیک میں کماتے ہیں شارٹ کر کے، یہ بھی تو ختم ہو جائے گا نا. اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ ہوگا یار. اب مجھے نفسیاتی طور پہ وہ جمعے کے والے دن بھاگنا نہیں پڑے گا کہ آج پتہ نہیں کیوں ہونا یار. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے نا. تو آپ جو پریکٹیکل پاکستان کی ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے دن فیزیبل ہے اس کی بنیاد پہ کریں. اور ایک اور بات، یہ میں جو ہے نا حکومت کو سخت کرٹیسائز کرتا ہوں، چاہے علی پرویز ملک صاحب ہوں یا ان کے وزیر اعظم ہوں. اللہ کا واسطہ ہے، آپ اپنی منوپلی اور اپنی اتھارٹی کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں. نہیں میں ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. وائی؟ تو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو پھر 100 بسم اللہ کریں نا، پھر سب کو نیشنلائز کر لیں تاکہ ایک ہی ریٹ پہ سب کو آدھا پیٹرول تیترا مل دے جائے. بٹیر میں رکھنا ہے نہیں نا. نہیں بھائی، سارے پیٹرول پمپ قبضے میں لے لے حکومت، اپنی مرضی کا ریٹ دیتی رہے، ڈیلی دے، ہفتے بعد. یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا یہ بلیک میلنگ اور ہورڈنگ کا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں رکھتے ہیں؟ پورا ڈی ریگولیٹ یہ کیوں نہیں تو ہر کرتے؟ جگہ پہ ہے نا، یہ تو حکومت کا مسئلہ ہی ہے. لوکل گورنمنٹ دیکھ لیں، یہ چیزیں دیکھ لیں، اور چیزیں دیکھ لیں. اختیار رکھنا بھی ہے، نہیں بھی رکھنا ہے. تو علی پرویز ملک صاحب ٹرانسپیرنٹ منسٹر ہے نا، آئیں بات کریں. اور اگر آپ کے آرگومنٹ کے اندر پاور ہے سر، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کنونسنگ پاور ہے، ڈی ریگولیٹ کریں سارے سیکٹر کو. وہ اکیلے نہیں نہ کر سکتے بھائی، نہیں کر سکتے تو آ کے دیکھیں، میری بات سنیں، آ کے ایکسکیوزز پیش نہ کریں اور کہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا مجھے نہیں کرنے دیتے. ان کو ان کی بات کرنے کا حق تو ہے نا، وہ جو مرضی کہیں چلیں، آپ انہیں بلائیں پھر. اور باقی پیٹرول پہ آپ بتائیں، آپ کے خیال میں یہ پالیسی پھر مناسب نہیں ہے؟ اس کو چینج کرنا پڑے گا. میں بتا رہا ہوں یہ 15-20 دنوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی. چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ کچھ فائدہ ہے زیادہ نقصان ہے. اجازت لیتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس دیجئے تاکہ گیلانی صاحب کو یہ پتہ چلے کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.